السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس موضوع کا نام ہے فتنہ دجال۔ ناظرین، ایسے تو بہت ساری نشانیاں احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ایک مختصر تحریری شکل میں فتنہ دجال موضوع میں نے ایک رسالہ جو جامعہ میرٹھ سے شائع ہوتا ہے جس کا نام ہے یادگار اسلاف، وہ ماہنامہ رسالہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس موضوع پر نظر پڑی اور میں نے اس کو پڑھا اور مجھے بہتر لگا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہیں اس موضوع کو ویڈیو بنا کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میرا اس ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس فتنہ دجال جو قرب قیامت کو پیش آنے والا ہے، جو یقینی شے ہے، جو بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ ایسے تو کتابوں میں فتنہ دجال کے موضوع پر بہت ساری احادیث نبویہ موجود ہیں، اور صرف فتنہ دجال موضوع پر بہت سارے علماء کرام نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن آج کس کو کتابیں پڑھنے کا وقت ہے؟ آج کا موبائل کا زمانہ ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کا ویڈیو بنا کر کیوں نہیں آپ حضرات کی پیش خدمت کروں اور کچھ مختصر فتنہ دجال پر گفتگو کروں، اور اللہ کے فضل کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام پورا بھی کروا دیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ موضوع پسند آئے گا۔ ناظرین، آپ حضرات کے سامنے یہ موضوع پیش کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہمارے چینل واٹ از اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ بہرحال ناظرین، چلو چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف، جو کہ وہ فتنہ دجال موضوع ہے۔ فتنہ دجال کے بارے میں ایک بار سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھ کو کھو بیٹھو۔ آپ نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ چنانچہ صوصا ابن سوحان العبدی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، دجال کب نکلے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے صوصا، اللہ نے آپ کا مقام جان لیا اور آپ کی بات سن لی، اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ دجال کے خروج کی کچھ نشانیاں، اسباب اور فتنے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے، پیدر پہ آئیں گے۔ جس نے اس کو جھوٹا کہا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ نامراد ہوا۔ آگاہ رہو، وہ کھاتا پیتا ہوگا، بازار جاتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ دجال کی سواری کی لمبائی پہلے ہاتھ سے لے کر 40 ہاتھ تک ہوگی۔ اس کے نیچے چمکدار گدا ہوگا، ہر کان کی لمبائی 3 گز ہوگی۔ اس کے ایک قدم سے دوسرے قدم کے مابین 1 دن اور 1 رات کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بادل کو پکڑے گا اور سورج سے پہلے آگے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے گا۔ سمندر میں پنڈلیوں تک گھس جائے گا۔ اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا اور پیچھے سبز پہاڑ ہوگا۔ ایسی آواز لگائے گا جس کو مشرق اور مغرب میں سنائی جائے گی۔ وہ کہے گا، میرے دوستو، میرے پاس آؤ، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے پاس آؤ۔ میں وہ ہوں جس نے پیدا کیا پس برابر کیا، اور جس نے اندازہ کیا پس تم کو ہدایت دی، اور میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ جان لو کہ اس کے اکثر ماننے والے یہودی اور زانیوں کی اولاد ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا تو اللہ رب العزت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر اتار دیں گے، جس کے بعد وہ مسلمانوں کے لشکر کو جمع فرمائیں گے اور دجال کے خاتمے کے لیے نکلیں گے۔ بعض مسلمان دجال کے لشکر سے مل جائیں گے اور باقی بچے کچھ مسلمان مقابلہ کر کے دجال کو اس کے لشکر سے تو ناظرین، یہ تھا آج کا مختصر موضوع فتنہ دجال، جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوست و احباب تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔
اب مجھے اجازت دیجیے، آئندہ کسی اور موضوع پر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔